آپ کی محبت جان سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے کی چیز ہے، جان سے زیادہ، کیونکہ سب کچھ انہیں کے ذریعے ملا ہے، لیکن اللہ کے مقام کو نہیں پہنچائیں گے۔ یہ آپ کی شان میں بھی گستاخی ہے اور اللہ رب العالمین کے خلاف انتہائی سنگین جرم ہے، انتہائی سنگین جرم۔ لوگوں کو منوانے کے لیے کسی نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا، کبھی دین نہیں بھیجا، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا، یہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے یہ جانتے نہیں، یہ شرک کو کرنے والے اس لیے جھوٹی باتیں لگاتے ہیں۔ یہ بات عقیدت صحابہ میں نہیں تھی، ان کا منہج رب کی فرما برداری اور رب کے احکامات کو ماننا۔ ہمارے یہاں اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کیا غلو کیا گیا۔ جنت آپ کی ہے، جسے چاہیں گے عطا کریں گے، شاید امن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ یہاں تک لوگوں نے کہا، احمد رضا خان کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، ہے کہ مالک کیا کہ حبیب، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور ایک شاعر تو اور بڑا کفریہ جملہ کہتا ہے کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ وہی غلو ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، 26واں پارہ، کہہ دیجیے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے پہلے بہت سے پیغمبر ہو چکے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک ایک سلسلہ ہے، قد خلط۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قل ما کنت بدعا من الرسل، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجیے میں کوئی نیا اور انوکھا پیغمبر نہیں، نیا پیغمبر، پہلا پیغمبر تھوڑی۔ قل ما کنت بدعا من الرسل ما ادری وما يفعل بي ولا بكم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قیامت کے روز مالک یوم الدین کون ہے؟ اللہ، وہ جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ اللہ کے نبی تو صحابہ محشر ہیں، جامع کوثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام محمود آپ کو عطا کرے گا، مقام وسیلہ، جو کسی کے لیے نہیں ہے، ایک بندے کے لیے۔ اسی لیے ہم کو اذان کے بعد کی دعا سکھائی گئی ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلہ۔ اللہ مقام وسیلہ عطا فرما، صرف ایک بندے کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھ کو امید ہے اللہ مجھ کو عطا کرے گا رب العالمین۔ ہم سب دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ رب کی عظمت کی جب بات ہو وہاں پر کہیں کسی کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کا نہیں، وہ انسان۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز سمجھائی گئی کہ اس سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے، بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، یہ بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے یہ جو دعوت اور پیغام لے کر آئے ہیں اس میں گم ہو جاؤ، اس میں ڈوب جاؤ، اس کو مان لو دل سے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، کیونکہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، جو کچھ آسمان سے جبرائیل لے کر آتے ہیں بس میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ کوئی ایک چیز وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، بندے ہیں، نبی ہیں، اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ یہ بندوں میں سب سے اونچا، نبی جو ہوتا ہے اپنے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی وحی آتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، وہ مقام۔ اب ہم نے انسان ہی نہیں مانا تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو فضیلت دی، عزت دی۔ اب کون سی مخلوق مانی ہم نے؟ کچھ لوگوں نے غلو یہ کیا، ہم کو وہی ماننا ہے۔ بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ بگاڑ یہاں سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں جیسا اللہ نے بتایا، جیسا بنایا اتنا ماننا اور اس کا ایمان رکھنا۔ اپنی طرف سے بنا رہا ہے اللہ، ہم بتا رہے ہیں نہیں ایسا ہے، اللہ نہیں بتا رہے، ہم بتا رہے ہیں ایسا ہے۔ یہی چیز بگاڑ کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے یہ جانتے نہیں، یہ شرک کو کرنے والے اس لیے جھوٹی باتیں لگاتے ہیں۔ آپ ہر جگہ حاضر ناظر، آپ کے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارے دعوے صرف قرآن کے خلاف نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک جملہ کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مجلس میں اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کی وفات ہو گئی تو پیشانی کا بل آتا ہے پہلے، گستاخ، اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بول رہا ہے۔
کہا جاتا ہے یہ. اب اللہ نے کیا کہا چلیے, اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, صحابہ کا کیا عقیدہ ہے دیکھ لیجیے. یہ بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہاں اگر کوئی کہہ دے ہوئے تو گستاخ اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد ایک رسول ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے. افئن مات, اگر آپ کو موت آ جائے, او قتل انقلبتم, یا قتل تو کر دیا جائے تو تم ایڑی کے بل پھر جاؤ گے اور آگے بڑھ گئے. سورہ بالکل 23ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت, اس کے ایک آیت بعد پارا ختم ہوتا ہے. انک میتم وانہم میتون, آپ بھی مرنے والے ہیں اور جتنے لوگ دنیا میں سب مرنے والے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گستاخی. اللہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور آگے بڑھ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, یہ بات عقید کی صحابہ میں نہیں تھی. ان کا منہج رب کی فرما برداری اور رب کے احکامات کو ماننا. بندوں کی معاملے میں الجھتے نہیں تھے, وہ بندہ اور سب سے افضل بندہ مانتے تھے اللہ کے رسول کو. اور یہی چیز الگ الگ انداز میں رافضیت پوری کیا ہے, حضرت علی کے بارے میں غلو پوری رافضیت کی ہے, اور دیگر صحابہ کی شان میں غصہ ہے. یہی ہے شخصیت پرستی. لوگوں کو منوانے کے لیے کسی نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا, کبھی دین نہیں بھیجا, اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا. یہ بھول جاتے ہیں لوگ, یہ بھول جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی بندگی میں آپ کی محبت جان سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ عقیدے کی چیز ہے. جان سے زیادہ, کیونکہ سب کچھ انہیں کے ذریعے ملا ہے, لیکن اللہ کے مقام کو نہیں پہنچائیں گے. یہ آپ کی شان میں بھی گستاخی اور اللہ رب العالمین کے خلاف انتہائی سنگین جرم ہے, انتہائی سنگین جرم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یہ میں بتا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم لوگ سوچ رہے ہیں عیسیٰ ہمارے یہاں کیا کیا ہے, یہ بتا رہا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی وفات ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی کہ کوئی اگر کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے تو تلوار سے گردن مار دوں گا. اللہ سے ملنے گئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے, اور آپ واپس آ کر ایک ایک کا حساب کریں گے. لوگ ادھر ادھر, بالکل بڑی انتہائی غم کی کیفیت تھی. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دن اللہ کے نبی کی آمد کا دن تھا مدینہ میں, اور سب سے غمناک دن اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا. ہر کوئی رو رہا تھا, کچھ قابو میں نہیں تھا کسی کے. اللہ کے رسول کی رخصتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ہم بالکل سننے ہی کے اس میں نہیں تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے, من کان یعبد, یہی آیت وما محمد اللہ رسول کا خلت من قبلہ الرسل پڑھی, اور اس کے بعد صحیح بخاری اٹھائیے. یہ قرآن تھا, ابھی حدیث سنیے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, مات کا لفظ ہے, وہ صاحب بنا دو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. کیا آپ نے کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی لا یموت ہے, اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جان لے محمد قدمات مر چکے ہیں. صرف اتنا نہیں ہے, ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. حضرت عائشہ صدیقہ, انتقال کا لفظ تو نہیں ملے گا, کیونکہ انتقال کا لفظ ہے حالانکہ استعمال بھی کر سکتے ہیں, لیکن بعض لوگ اس کو ایک خاص عقیدے سے استعمال کرتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں, منتقل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, ایک دنیا سے دوسری دنیا میں. وفات کا لفظ ملے گا آپ کو حدیث کثرت کے ساتھ. وہاں پر توفا کا لفظ حدیث میں ملے گا, غلو نہیں ملے گا. ان کے ہاں غلو نہیں ہے, جو بنایا ہے اللہ نے اتنا ہی رکھنا.